بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کا دن بھی بڑا ایونٹ فل رہا، اس کے اوپر میں ڈسکشن کروں گا کیا کیا کچھ ہوا۔ اور لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہی جو سارے ایونٹس ہمارے سامنے بہت چیزیں نظر آ رہی ہیں، کچھ چیزیں ظاہر ہے سامنے ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہیں، اور پھر وہی والی بات کہ کوئی سرپرائز ایکسپیکٹڈ ہے، اور یہ کہ جی سپریم کورٹ کے اندر سے کوئی سرپرائز ایکسپیکٹڈ ہے۔ اب وہ کیا سرپرائز ہوگا، اس کے اوپر ظاہر ہے مطلب ہے کہ لوگ اندازہ لگا سکتے اپنا، لیکن یہ ہے کہ جی میری اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اسے، لیکن یہ ہے کہ کوئی سرپرائز ایکسپیکٹڈ ہے، اور وہ کیا کچھ ہوگا اس کے بارے میں کوئی اس وقت کلیئر کٹ انڈیکیشن دینا شاید مناسب نہیں ہوگا، لیکن اللہ کرے کہ جو کچھ ہو وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو، سپریم کورٹ کے لیے بہتر ہو، ہمارے اس نظام کے لیے بہتر ہو، اور جس قسم کے ہم بحرانوں میں اس وقت مطلب ہے کہ بالکل ڈوبے ہوئے ہیں، تاکہ ان بحرانوں سے پاکستان نکلے کسی طریقے سے۔ اور پہلے مطلب ہے کہ معاشی حالات آپ کو پتہ ہے جس قسم کے بھی تھے، وہاں پہ کچھ بہتر خبریں آ رہی ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے اب ایکسپیکٹڈ ہے، آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا کہ اب ڈیل ایکسپیکٹڈ ہے، کسی بھی وقت اب ہو جائے گی۔ تو اب یہ ہے کہ لیکن سیاسی بحران جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لیتا، اور جس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ود ایوری پاسنگ ڈے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے وہ عدالتی بحران ہے، اس کی وجہ سے کنٹریبیوشن بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ وہ بڑا میسولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور جس سے حالات بہتر ہونے کی بجائے ود ایوری پاسنگ ڈے بدتر ہو رہے ہیں۔ آج کی سپریم کورٹ کے اہم سب سے جو میرے لیے جو جو ایونٹ تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 8 ممبر بینچ، جس کی کانسٹیٹیوشن سے کے ساتھ ہی، اور جس طرح اس نے سپریم کورٹ کا وہ جو پروسیجر، یہ جو نیا قانون جو بنایا تھا انہوں نے سپریم کورٹ کا قانون نہیں بنا، ابھی وہ بل ہے، اس کے متعلق جو وہ ٹیک اپ کیا، پٹیشنز ایک دم سے پٹیشنز آ گئی، ان کو ٹیک اپ کر دیا گیا، اور 8 ممبر بینچ بنا دیا گیا۔ اس کی کنٹروورسی کے اوپر کل میں نے بھی بات کی، تمام لوگ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ اس کنٹروورسی کے کنسیکوینس میں آج وہ 8 ممبر بینچ بیٹھا، اور جنرلی یہ آبزرویشن تھی کہ جی جو زیادہ تر ججز تھے وہ خاموش تھے، اور وہ زیادہ تر کوئی کویشچن زیادہ تر کسی طرف سے کوئی کویشچن نہیں ہوئے، اور جو پٹیشنز تھے ان کو سنا گیا، پھر اٹارنی جنرل کو بریفلی ان سے بات ہوئی، اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اب نیکسٹ ویک اس کیس کو دوبارہ ٹیک اپ کیا جائے گا، سنا جائے گا، اور ججز کی اویلیبلٹی کے اوپر جو ججز اس میں 8 ممبر بینچ ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور اس بینچ میں جو لوگ شامل ہیں، اور اس بینچ کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر جو کنٹروورسی ہے اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ جی نیکسٹ ویک بھی اوپر چلا گیا۔ تو اپیرنٹلی یہ ہے کہ ایک چیز جو سامنے کہ جی کب نیکسٹ ویک کب یہ کیس سنا جاتا ہے، اس کے اوپر کس کس کو مطلب کتنا لمبا کیس چلتا ہے، بیکاز اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پریزیڈنٹ کو بھی تھرو ہز سیکرٹری، اور پرائم منسٹر کو تھرو ہز سیکرٹری، اینڈ بار کونسلز وغیرہ کو، پاکستان بار کونسل کو، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو، اور میرے خیال ہے پروونشل بار کونسل، سب کو نوٹس ایشو کر دیے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ کیس کتنا چلتا ہے لمبا، لیکن ایک بات سرٹن ہے کہ جیسے ہی وہ بل جو ہے، بل جب قانون بن جائے گا، تو اس قانون کے مطابق یہ ہے کہ جی کوئی بھی جب نئی پٹیشن آئے گی یا کوئی بھی سو موٹو ہوگا، تو وہ بینچ بنانے کی جو پاور ہے اس نئے قانون کے مطابق، جو بھی قانون بنا نہیں تو جو بن جائے گا، اب ظاہر ہے 20 تک تقریباً بن جائے گا نیکسٹ ویک، تو اگر وہ قانون بنتا ہے تو اس قانون کے بننے کے ساتھ ہی وہ یہ ہوگا کہ جی جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں وہ پھر بینچ کو کانسٹیٹیوٹ کریں گے۔ یہ مسئلہ اب چونکہ ٹیک اپ کر دیا گیا، تو یہ اب اس چیز سے باہر ہو گیا، بیکاز یہ پہلے کا بینچ بنا ہوا ہے، اور نیا قانون آ گیا۔ اس سے پہلے کیا قانون کو بننے سے پہلے ہی اسٹرائک ڈاؤن، کچھ لوگ شاید سوچ رہے تھے کہ آج ہی اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا، لیکن اسٹرائک ڈاؤن چونکہ قانون بنا ہی نہیں، اور یہی بہت بڑا اعتراض ہے بہت سے لوگوں کا کہ جی جو چیز ابھی پیدا ہوئی ہی نہیں، جو کہ ابھی قانون نوٹیفائی نہیں ہوا، جو گزٹ ابھی تک نہیں ہوا، جو قانون، اس کے اوپر کس طریقے سے آپ اس کے متعلق کوئی پٹیشن سن سکتے ہیں، اس کے اوپر کس طرح سے آپ بینچ بنا کے اس کو ایک بل کو آپ جو ہے وہ آپ اس کی وہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، جب اس نے اپنی شکل اختیار ہی نہیں کی فائنل، تو آپ اس کے اوپر کس طرح سن سکتے ہیں؟ اسی کنٹروورسی کی بنیاد کے اوپر ظاہر ہے یہ سارا کچھ ہوا۔ تو اب یہ ہے کہ
اب امپورٹنٹ یہ ہے دیکھنا کہ جی 20th کو جس دن یہ قانون بنے گا اس سے پہلے کیا یہ بینچ بیٹھتا ہے؟ اگر پہلے بیٹھتا ہے تو کیا یہ پاسبل ہے کہ اس کو بلاک کر دے، اس کی جو انیکٹمنٹ ہے، جو اس ایک وہی جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 7-8 دن کا، جب پریزیڈنٹ سائن نہیں کریں گے تو وہ قانون بن جائے گا، اور بظاہر قانون بنے گا تو نوٹیفائی ہوگا، اس نوٹیفیکیشن کو روک دیا جائے گا؟ یا اگر فرض کریں کہ ایسا نہیں ہوتا اور نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو کیا یہ 8 ممبر بینچ جو اس وقت سن رہا ہے یہی کنٹینیو کرے گا؟ ابھی تک کے حالات تو یہ اپیرنٹلی تو یہ جو آج کی جس طریقے سے جس طرح اس کو بڑے مطلب کل ہی پٹیشنز ہوئی، کل ہی اس کو ٹیک اپ کر دیا گیا اور بینچ بنا کے تو آج کے لیے ٹیک اپ کر دیا گیا، تو یہ جو سارا ہے تو کیا یہ بھی اس کے پیچھے مقصد ہو سکتا ہے کہ جی وہی والی بات جو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ نیا قانون بے شک آ جائے، اور نئے قانون کو چونکہ پھر جب قانون بن جائے گا تو اس قانون کو یہ والا بینچ ریویو کرے گا، دیکھے گا کہ وہ قانون جائز ہے ناجائز ہے، آئین کے مطابق ہے آئین کے مطابق نہیں ہے، واٹ ایور جو بھی ہوگا، لیکن اس کے بعد اس قانون کے بننے کے بعد کیا اس قسم کی بات سامنے آ سکتی ہے کہ اب تو آپ کو چونکہ نیا قانون بن گیا تو آپ کو نیا بینچ بنانا پڑے گا؟ اس قسم کی کنٹروورسی یا یہ وہ لیگل ایسپیکٹ ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ایک ہم یہ والی ڈبیٹ اس موقع کے اوپر ہم سن سکتے ہیں پاسبلی۔ اس وقت تک اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے پہلے کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی اب جلدی فیصلہ ہوگا، بیکاز وہی والی بات کہ جی سپریم کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، جو میں پہلے ایک سرپرائز کی بات کی، اب یہ نہیں پتا کہ اس سرپرائز کی کس شکل میں وہ سرپرائز سامنے آ سکتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ جب آج یہی والا پٹیشن یہ والی سنی گئی تو اس سے پہلے پی ڈی ایم کی پہلے جو سربراہان تھے ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے بیان آیا، انہوں نے اپنی مطلب ہے کہ انہوں نے اس مایوسی کا اظہار کیا جس طریقے سے یہ بینچ بنا، جس طریقے سے یہ ایشو ٹیک اپ کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی ڈومین جو ہے اس کے اوپر یہ ایک حملہ ہے، اس قسم کی بات کی مطلب انہوں نے۔ اس کے بعد پھر پریس کانفرنس ہوئی، اور وہ بھی پی ڈی ایم کے لیڈرز کی ایک پریس کانفرنس ہوئی، ٹاپ لیڈرشپ کی نہیں لیکن سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ، وزیر قانون نے وہاں پہ وہ لیڈ کر رہے تھے پریس کانفرنس کو، تو وہاں پہ بڑی سخت باتیں بھی کی گئیں، اور بلکہ قمر زمان قاہرہ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، تو انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ جس قسم کی ڈٹائی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، انا اور ضد ہے جس قسم کی، جس کا اظہار سپریم کورٹ کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے کہا، یہی سارا اسی کانٹیکسٹ میں یہ جو بینچ بنا اور یہ جو کیس فکس کیا گیا اور پارلیمنٹ، یہ سب کچھ کہتے ہوئے تو ایک بات وہ جتنے بھی وہاں پہ جو ڈفرینٹ رولنگ کولیشن کے جو ریپرزنٹیٹیوز تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم یہ بالکل قبول نہیں کریں گے کہ آپ پارلیمنٹ کے اوپر، کہ پارلیمنٹ کی ڈومین جو ہے یا پارلیمنٹ کا جو اپنی جو اس کا اختیار ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ اس کے اختیار کو مطلب ہے کہ اس کے اوپر وہ اختیار کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو ہم قبول نہیں کریں گے، کچھ بھی مطلب ہو، یہ سب نے کہا۔ پھر یہ بھی کہا گیا، پھر بینچ کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر بھی بہت سے آبجیکشن ہوئے، جس طرح ساری دنیا کر رہی ہے، اور یہ آبجیکشن تو ایون پی ٹی آئی کے آپ دیکھیں حامد خان صاحب، میں کل سن رہا تھا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ بہتر ہوتا ہے کہ بینچ میں سینئر ممبرز کو بھی شامل کیا جاتا، جو وہ لوگ جو کہ نئی جو مطلب کوٹ ان کوٹ لائک مائنڈیڈ چیف جسٹس کے لائک مائنڈیڈ ججز کے علاوہ جو ججز شامل ہیں، اگر ان کو بھی اس بینچ میں شامل کر دیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ اکرم راجہ صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جی ان کو جب انہوں نے کانسٹیٹیوشن دیکھی تو ان کو اس بینچ کی کانسٹیٹیوشن کو دیکھ کے دھچکا لگا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ کل آپ کو پتہ ہے کہ ان چیمبر میں یہ جو الیکشن پنجاب کے الیکشنز کے بارے میں جو فائنینس منسٹری نے جو پرووائڈ نہیں کیا تھا فائنینسز، تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی سیلڈ رپورٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجی تھی، تو اس کی کنسیکوینس میں سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے مطلب ہے کہ اب بلا لیا گورنر اسٹیٹ بینک کو، سیکرٹری
فائنینس اور مختلف جو سرکاری افسران ہیں، سرکاری عہدیدار ہیں، اور تاکہ ان کو بلا کے تو جو بھی ڈائریکشن دینی ہے، اور یہ اس میں پھر انہوں نے کنوے ایک بات کر دی کہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے، اگر سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانا جائے گا تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر اس کا حکم نہیں مانا گیا تو کنٹیمپٹ ہوں گی، کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ہوگی، لیکن ابھی سپریم کورٹ کا جو پریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ انشور کیا جائے کہ یہ فنڈنگ جو ہے یہ پرووائڈ کی جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور جو باقی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ان کو پرووائڈ کی جائے، تاکہ الیکشنز ایز پر دا ڈیسیژن آف دا سپریم کورٹ 14 مئی کو ہو جائیں۔ ابھی وہ کہتے ہیں ہماری پرائورٹی یہ ہے، لیکن آج ہی کے دن پھر یہ ہوا کہ سینٹ کی جو فائنینس کمیٹی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک پارلیمنٹ میں یہ بل حکومت نے پیش کر دیا تھا، اور وہ بل یہ تھا کہ جی کیا ہم مطلب یہی والا بل کہ سپریم الیکشن کے پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشن کے لیے 21 ارب روپے ضرورت ہے، اور وہ ہم مطلب وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پرووائڈ کرنے کے بارے میں بل تھا۔ تو اس بل کو آپ کو پتہ ہے کہ ریفر کر دیا گیا تھا جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی جو کمیٹیز ہیں، فائنینس کی کمیٹیز ہیں۔ تو سینٹ کی جو فائنینس کی کمیٹی تھی آج، اس نے اس کو یونینیمسلی اس بل کو رد کر دیا کہ نہیں، ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے، اور اس میں جو فائنینس منسٹری کی طرف سے کہا گیا کہ جو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم تو نہیں دے سکتے، اور یہ کہا گیا کہ جی ہمارے اوپر آئی ایم ایف کی، چونکہ ہم آئی ایم ایف کی ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ہم جو اپنا بجٹ ہے اس میں خسارہ جو ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اور اگر خسارہ ہوتا ہے تو پھر مطلب ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی ڈیل کو وائلیٹ کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پیسہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اہم بات آج یہ کہ وزیر قانون اعظم طارڑ صاحب نے اپنی جو میں جس پریس کانفرنس کا آج ذکر کر رہا تھا، جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو وہاں پہ انہوں نے ایک معافی مانگی، قوم سے معافی مانگی۔ پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے میں نے معافی مانگی، لیکن ابھی انہوں نے کہا کہ میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں اس بات کی کہ یہ دو ججز اپوائنٹ ہوئے تھے، مطلب ہے کہ جونیئر ججز جب اپوائنٹ ہوئے تھے، اور جس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو جوڈیشل کمیشن تھا اس میں ایک سپلٹ تھا، بڑا کلیئر سپلٹ تھا، جس میں جیسے فائز عیسیٰ صاحب اور جیسے طارق اور کچھ اور لوگوں کے آبجیکشنز تھے، اور وہاں پہ چونکہ لاء منسٹر بھی ہوتے ہیں اور وہاں پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی ہوتے ہیں، اس وقت یہ لوگ خلاف تھے کہ ان ججز کو اپوائنٹ نہ کیا جائے، لیکن بعد میں حکومت کے اوپر پریشر آیا، حکومت کو اوپر ان کے اوپر پریشر آیا، اور یہ کہ جی اس پریشر کے نتیجے میں، اور یہ بھی کہ جی کچھ اس قسم کے حالات پیدا کر دیے گئے کہ ان کو وہ اپنے آپ کو، ان کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ جی اس کے علاوہ یہ کچھ کرتے، وہ اس کے خلاف تھی، حکومت بھی پہلے خلاف تھی کہ یہ دو ججز اپوائنٹ نہ ہوں، اسی لیے ان کے اٹارنی جنرل نے بھی اور ان کے لاء منسٹر بھی اس کے خلاف تھے، لاء منسٹر آخر وقت تک خلاف رہے، لیکن چونکہ حکومت کو کچھ ایک کمپرومائز کرنا پڑا، اور وہ جوڈیشری کے ساتھ ایک کمپرومائز کرنا چاہ رہے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ اپوائنٹمنٹ تسلیم کر لی، اور اپوائنٹمنٹ کے حق میں ووٹ دے دیا، اور وہ لوگ اپوائنٹ ہو گئے، اور پھر اسی وجہ سے یہ 8-7 کا جو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی اب 8 لوگ لائک مائنڈڈ ہے، مجھے نہیں پتا اب 8 کے 8 لوگ جو آج کورٹ کے اندر بیٹھے تھے یہ لائک مائنڈڈ ہیں کہ نہیں، جو چیف جسٹس کا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ لیکن یہ جو کہا جاتا ہے، اور اس میں وہ دو ججز بھی شامل ہیں جن کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر مطلب ہے کہ حکومت نے کمپرومائز کیا، اور پھر لاء منسٹر کو پھر ابھی معذرت کرنا پڑی کہ جی یہ حکومت نے بھی غلط کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے بھی غلط کیا، اور مجھے حکومت کو بھی اس کو رجسٹ کرنا چاہیے تھا، اور وہ اپنی بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے حکومت سے زیادہ رجسٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کام ہو نہیں سکا۔ تو اس لحاظ سے یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو میں نے سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔